ایک فتوحات اور ایک حضرت عثمان کا بہت بڑا کارنامہ جو قرآن جمع ہے آج ہمارے سامنے، جس کو مصحف عثمانی یا رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔ بات اپنی جگہ پر ہوگی انشاءاللہ۔ فتوحات میں 3 علاقوں میں فتوحات ہیں، ایک فتوحات مشرق، ایک فتوحات شمال، ایک فتوحات مغرب، اور آج انشاءاللہ صرف فتوحات مشرق پر بات ہوتی۔ آذربائیجان، ارمینیا، تبرستان، یزدجرد جو آخری کسرا ہے، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، یہ آخری ہے بس۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسرا کا خاتمہ ہوگی، اور یہ خراسان ہے، بلنجر، تالقان، فاریاب، جوزجان، تخارستان، یہ سب علاقے فتح ہو مشرق کی جانب۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ حضرات جزیرۃ العرب، یہ بات آپ کے سامنے ہو چکی ہے کہ یہاں تک، یہ آپ کو نظر آ رہی لکیر، یہ اسلامی ریاست کا وہ حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہوئے تو اسلامی ریاست اس علاقے میں تھی، یہ مکمل۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کے اندر یہ والا حصہ بھی آیا، شامل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مکمل یہاں اور یہاں، یہ مکمل اسلامی ریاست کا حصہ بنا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں سے بڑھ کر یہاں تک، یہاں سے بڑھ کر یہاں تک، اور یہاں سے بڑھ کر یہاں تک یہ حصہ اسلامی ریاست کا حصہ بنا اور اسلامی خلافت بنی۔ یہ جزیرۃ العرب کا مشرقی حصہ ہے، یہ جزیرۃ العرب کا شمالی حصہ ہے، یہ جزیرۃ العرب کا مغربی حصہ ہے۔ جنوب میں تو دریا ہے، بحیر عرب، سمندر ہے، 3 اطراف ہیں اس جزیرۃ العرب۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشرقی جانب کے اندر جو فتوحات ہوئی، وہ اسلامی ریاست آگے گئی، وہ بیان یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرات۔ یہ کوفہ ہے، کوفہ سے 2 علاقوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا، ایک رئی ہے اور ایک آذربائیجان، یہ دیکھ رہے ہیں آذربائیجان، اور یہ ہے رئی، یہ 2 علاقے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر روم اور فارس کے لوگوں کے حوصلے پھر کچھ بلند ہوئے، اور انہوں نے پھر ایسی کوششیں شروع کی کہ مسلمانوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ یہاں پر مستقل کوفہ کے اندر 40,000 آدمی مستقل اسلامی لشکر رہتا تھا، اور ان کی تشکیلات ہوتی تھی کوفہ سے رئی اور آذربائیجان۔ آذربائیجان میں 6,000 آدمی رہتے تھے، اور رئی کے اندر 4,000، ٹوٹل 10,000، اور باقی 30,000 ہوتے تھے یہاں۔ تو ہر 4 سال کے اندر 1 مرتبہ نمبر آتا تھا، یہ ترتیب تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو انہوں نے اخیر وقت کے اندر ایک روایت یہ ہے کہ یہ وصیت کی کہ جو جن علاقوں کے گورنر ہیں ان کو باقی رکھا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال تک تمام گورنر برقرار رکھے۔ 1 سال کے بعد انہوں نے کوفہ کا گورنر مغیرہ بن شعبہ کو ہٹایا، اور ان کی جگہ میں سعد ابن ابی وقاص کو لگا۔ سعد ابن ابی وقاص حضرت عمر کے دور میں بھی کوفہ کے گورنر تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے، انہوں نے 6 آدمیوں کی شورا بنائی، تو اس میں حضرت عمر نے نام لیا تھا سعد کا۔
کہ اگر تمہاری مرضی ہو، اتفاق ہو، تو سعد کو خلیفہ بنا لو، لیکن اگر اس پر اتفاق نہ آئے تو پھر تمہاری مرضی۔ اور سعد کو میں نے کوفہ سے اس بنیاد پر نہیں ہٹایا کہ اس میں کوئی خیانت تھی، اس کی اپنی وجہ حضرت عمر نے مناسب سمجھے، سعد کو وہاں کی گورنری سے ہٹایا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے مغیرہ ابن شعبہ کو ہٹایا اور سعد کو گورنر بنایا۔ پھر 1 سال تک سعد وہاں کے گورنر رہے۔ اسی درمیان میں آذربائیجان کے اندر لوگ خلاف کھڑے ہو گئے، بغاوت کر دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آدمی کو بھیجا ہے، ولید بن عقبہ، اور یہاں کے آذربائیجان کی طرف انہوں نے پھر اپنے ساتھ لشکر لے گئے، اور آذربائیجان کے اندر جہاد ہوا ہے، اور آذربائیجان کے پڑوس میں آرمینیا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ آذربائیجان کے جب وہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اب تو یہ آ گئے ہیں، تو وہ پھر صلح کے لیے آئے، انہوں نے کہا ہم صلح کرتے ہیں۔ تو ولید بن عقبہ نے ان کے ساتھ صلح کی ہے اور ان پر کچھ ٹیکس لگایا ہے اور وہ بغاوت کچل دی۔ اور آرمینیا کے علاقے میں انہوں نے ایک اور بھیجا ہے، سلمان بن ربیعہ کو، اور وہ گئے ہیں اور یہاں آرمینیا کے اندر جو ایک بغاوت کھڑی ہوئی تھی اس کو دبایا۔ کافر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے مسلمان کمزور ہو گئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر کے ان کو بتایا کہ ایسا نہیں، اور ان کی دونوں بغاوتوں کو دبا دی۔ اس کے بعد رئی کی طرف بھی بھیجا، اشعث نام کے ایک آدمی ہیں، ان کو رئی کی طرف بھیجا، اور یہاں بھی بہرحال کوئی ایسے جنگ نہیں ہوئی ہے۔ جب مسلمان لوگ وہاں روانہ ہوئے ہیں، ان کو اطلاعات ملی ہے، تو وہ فوراً صلح کی طرف خود تیار ہو گئے، اور ان کے قصور کو معاف کیا گیا ہے، اور ان کو پھر ان پر ٹیکس لگا دیا ہے، صلح ہو گئی۔ یہ رئی کی بات ہو گئی۔ آگے یہاں سے ہمدان ہے، یہاں سے بھی کوفہ سے ہمدان کی طرف گئے، اور جو بغاوت یہاں شروع ہوئی اس کو ختم کیا گیا۔ ابھی ولید بن عقبہ آذربائیجان سے واپس لوٹ رہے تھے، موصل کے مقام پر تھے کہ شام کا پورا علاقہ، یہاں کے ذمہ دار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور رومی حکومت جا کر کے قسطنطنیہ کے اندر بند ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ تو رومی لوگوں نے ایک حملہ کیا ہے بہت بڑا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو پیغام بھیجا کہ رومی لوگ حملے کے لیے آ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ تم ان کی مدد کے لیے جاؤ۔ تو سلمان بن ربیعہ پھر یہاں سے گئے اور شام کی جانب، یہ دیکھ رہے ہیں رومی لوگوں کے نشانات۔ یہ ولید بن عقبہ کوفے کی طرف آ رہا ہے، اور یہ حضرت عثمان کے پاس پیغام آیا ہے۔ یہ نشانات اس بات کی، یہ حضرت عثمان کے پاس شام سے پیغام آیا کہ رومی لوگ آ رہے ہیں، یہ رومی لوگوں کے نشان۔ ولید بن عقبہ کوفے کی طرف واپس آ گئے۔ اب حضرت عثمان کا خط جاتا ہے کوفہ کی جانب، یہ حضرت عثمان کا خط گیا ہے کوفہ، اور ان کو کہا ہے کہ شام والوں کی مدد کے لیے ایک لشکر بھیج دو۔ تو سلمان بن ربیعہ کی قیادت میں تقریباً 10,000 آدمیوں کو ایک لشکر روانہ ہوا ہے، اور یہاں سے شام کے مسلمان ملے اور رومیوں کو پھر واپس کیا ہے، بھگایا، اور ان کی اس تحریک کو، کوشش کو ناکام کر دی۔ اس کے بعد تبرستان کی بات، ایسا ہوا
کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال تک کوفہ کے گورنر رہے. کوفہ کے بیت المال کے ذمہ دار حضرت عبداللہ بن مسعود تھے. سعد بن ابی وقاص نے بیت المال سے کچھ مال لیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے واپسی کا مطالبہ کیا. کچھ عرصے کے بعد حضرت سعد واپس نہیں کر سکے. عبداللہ بن مسعود اور سعد بن ابی وقاص دونوں بڑے درجے کے صحابی. انہوں نے مطالبہ کیا اپنی ذمہ داری کا اور انہوں نے پابندی کی ہے. ان کے پاس نہیں تھا اس وقت، ان میں بات سخت ہو گئی اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے شکایت کی حضرت عثمان کو، امیر المؤمنین کو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کی گورنری سے ہٹائے اور ولید بن عقبہ کو وہاں کا گورنر بنائے. اسی زمانے میں سعید بن عاص ایک آدمی ہے، یہ تبرستان کی طرف گئے. تبرستان کی طرف ان کی تشکیل ہوئی. یہاں ایک اور صاحب عبداللہ بن عامر بصرہ سے آئے اور یہ مختلف علاقے ہیں. یہاں پر یہ آپ کے سامنے قومس ہے اور ایک دوسرا علاقہ ہے جوزجان ہے، جرجان، اور یہ ابہر شہر، یہ علاقے ہیں. یہاں مسلمان گئے ہیں تبرستان کے اندر اور ان علاقوں کو فتح کیا ہے. یہ علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتح ہو گئے تھے، لیکن بعد میں اس میں دوبارہ بغاوت ہو گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ علاقے دوبارہ پھر اسلامی ریاست کے اندر مضبوط طور پر آ گئے. اب خراسان کی طرف جا رہے ہیں. جب مسلمان لوگ گئے تو یہ جو یزدجرد ہے یہ آخری کسرا ہے. کسرا ایران کے بادشاہ کو کہتے تھے، روم کے بادشاہ کو ہرقل اور قیصر کہتے تھے اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے. اور آپ نے فرمایا تھا ایک زمانے میں کہ جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی قیصر نہیں ہوگا اور جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی کسرا نہیں ہوگا. قیصر یا کسرا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زمین میں اپنے آپ کو خدا بنایا تھا اور اللہ کی مخلوق کو اپنی عبادت اور بندگی پر مجبور کیا اور اپنے عیش و عشرت کے لیے اللہ کی مخلوق کو جانوروں کی طرح استعمال کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب قیصر اور کسرا کا یہ غرور ٹوٹے گا اور ایک اللہ کی بادشاہت اس زمین پر آ جائے گی، اللہ کا نظام آئے گا. اور صحابہ کرام جب پہنچے تھے وہاں پر اور جب ان کے محلات نظر آ رہے تھے تو صحابہ کرام ان محلات کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے اور ان کے سامنے بات کرتے ہوئے، جب وہ پورے غرور میں صحابہ سے بات کرتے تھے اور اس وقت وہ اپنے زور کے اندر تھے، تو صحابہ کرام ان سے کہتے تھے یہ ہم لے لیں گے آپ سے، یہ ہم آپ سے لے لیں گے، کیونکہ اب ہم یہاں تک پہنچے. ہمارے پیغمبر نے ایسے وقت میں ہم کو بات کی تھی جب ہم اس کو خواب کی طرح بھی نہیں سمجھتے تھے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب روم اور کسرا کے محلات تمہارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو اس لیے یزدجرد جو ہے یہ ان کا آخری کسرا ہے. جب مسلمان رئی پہنچے اور یہ پھر کرمان تک مسلمان ان کے پیچھے گئے، کرمان سے یہ بھاگا اور یہ خراسان کے اندر پہنچا ہے اور مرو ایک جگہ ہے، مرو یہاں پہنچا. یہاں اس نے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور وہاں کے لوگوں پر ٹیکس لگانے کی کوشش کی. تو یہاں کے لوگوں نے ترکوں سے مدد مانگی اور اس کو بھگایا یہاں سے. تو یہ یہاں سے بھاگا، اس کی کوشش تو ناکام ہو گئی.
تو یہ پھر گیا ہے اسی مرو کے اندر، کہتے ہیں کہ یہ چھپ گیا ہے، اور ایک نہر ہے مرغاب اس کا نام ہے، اس کے کنارے ایک چکی والا جو آٹا پیستے ہیں، پن چکی، اس کے پاس یہ ٹھہرا۔ اس نے دیکھا ایک آدمی ہے، بڑا شاہی جوڑا ہے اس کے پاس، اور ایک تاج ہے اس کے پاس، اور بڑی خوشبو نکل رہی ہے اس سے۔ تو کہا، کھانا اس کے سامنے پیش کیا، وہ گھبرا بھی گیا ہے کہ یہ کون آدمی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک میرے سامنے موسیقی نہ ہو۔ حضرات دیکھ رہے ہیں، عبرت لینا چاہیے۔ بہت زیادہ عیش و عشرت کے عادی اور انجام دیکھ رہے ہیں۔ کھانا نہیں کھا سکتا جب تک موسیقی سامنے نہ ہو، تو آپ میرے لیے انتظام کرو۔ کہتا ہے کہ وہ چکی پیسنے والا آدمی باہر نکلا ہے، اس کی تلاش میں تو لوگ تھے، وہ فوجی لوگ۔ تو اس نے کہا، اس سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، وہ ایک آدمی آیا ہے اس چکی کے اندر، اور وہ یوں بات کر رہا ہے، اور اس کا حلیہ یوں ہے، شکل اس کی یوں ہے، وہ لوگ سمجھ گئے، وہ آئے اس کو پکڑنے کے لیے۔ اور پھر اس چکی والے کو کہا کہ اس کو ہمارے حوالے کر دو، اس کا سر۔ تو اس کو قتل کیا ہے، یہ سویا ہوا تھا، چکی والے نے اس کو مار دیا، اور اس کی لاش کو اس نہر کے اندر بہا دی۔ اس کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی۔ پھر وہاں کے نصارہ نے اس کی لاش اٹھائی، تو یہ بہرحال انجام ہو گیا، کسریٰ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد خراسان میں یہ صحابہ کرام گئے ہیں، عبداللہ بن عامر، اور یہ خراسان کے مختلف علاقوں کے اندر، اگرچہ خراسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ گیا تھا، لیکن پھر اس میں وہی بغاوتیں ہو گئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام یہاں گئے ہیں، اور یہ سب علاقہ انہوں نے لے لیا۔ یہ ہے علاقے دوسرے، بلنجر ہے اور باب کا علاقہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو یہ بات کی کہ ان علاقوں کے اندر آپ لوگ جائیں اور یہاں جہاد کریں۔ یہاں ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن ربیعہ، سلمان بن ربیعہ ان کے بھائی، وہ یہاں شہید بھی ہو گئے۔ بہرحال یہ علاقے سب فتح ہو گئے، اسلامی ریاست کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں تخارستان کا علاقہ، تقریباً افغانستان۔ تخارستان دو ہیں، ایک تخارستان سفلا، ایک علیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں کابل کا علاقہ، یہاں غزنی کا علاقہ، یہاں بامیان کا علاقہ، یہاں فرات کا علاقہ، یہاں ہرات کا علاقہ، یہاں بلخ کا علاقہ، یہ سب افغانستان۔ صحابہ کرام یہاں پہنچ رہے، اور ایک صحابی ہے، تابعی ہے بلکہ، احنف بن قیس۔ احنف بن قیس انتہائی حلیم اور انتہائی ہوشیار اور بلیغ آدمی، وہ یہاں ان علاقوں کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور جب صحابہ کرام یہاں پہنچے ہیں تو اول ان لوگوں نے جنگ کی کوشش کی، لیکن جب صحابہ کرام پہنچے ہیں پھر ان لوگوں نے مہلت مانگی ہے، پھر ان کو مہلت دی گئی ہے، پھر انہوں نے ایک خط بھیجا ہے، اور بہرحال بغیر جنگ کے ان کو پھر ان کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، اور یہ پورا علاقہ یہاں تک، کابل تک، یہ پورا علاقہ اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا ہے۔ تخارستان اس کو زمانے میں، اس میں تالقان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آج بھی افغانستان میں شمال کے علاقے میں فاریاب کا علاقہ ہے، اور یہ تخارستان جوزجان ہے، تخارستان سفلا، تخارستان علیا، یہ سب علاقے جو آج افغانستان کے اندر ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں تک اسلام پھیل گیا، اور یہ سب علاقے اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے۔